بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ یہ خاص احسان اور فضل کیا ہے کہ بندہ کوئی نیکی کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری کر دیتا ہے، اس کا اجر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اس کے نامہ اعمال میں حج، عمرے، نہ معلوم کتنی شب بیداری اور کتنے نوافل، تہجد، بہت اعمال لکھے ہوں گے، اور ان اعمال کا ثواب لکھا ہوگا۔ تو وہ بڑا حیران ہوگا کہ یا اللہ، یہ اعمال تو میں نے کیے نہیں ہیں، حج میں نے نہیں کیا، عمرہ میں نے نہیں کیا، یا اتنے کیے نہیں تھے جتنے لکھے ہوئے ہیں، میری تو عمر کم تھی اور تو نے تعداد میں اس سے زیادہ لکھا ہوا ہے اعمال نامے میں۔ تو اس کے جواب میں اس کو کہا جائے گا تم نے عمل تھوڑا ہی کیا تھا، لیکن تمہارے دل کے اندر ہر سال اللہ کے در پر حاضری دینے کی نیت ہوتی تھی، یعنی تیری نیت یہ ہوتی تھی، ہر سال تو نیت کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے توفیق دے دے اپنے در پہ حاضری کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تو ہر سال یہ نیت کرتا تھا اور ہر رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھنے کی نیت کرتا تھا کہ یا اللہ میں تہجد پڑھوں گا، تہجد گزار بنوں گا، اور تیری نیت ہوتی تھی کہ میں تہجد کو ادا کرنے والا بنوں، اور جو تم نے نیت کی تم نے کہا ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نیت عمل سے بہتر ہے، نیت میں دوام ہے اور عمل میں محدودی ہے، یعنی عمل محدود ہوتا ہے اور نیت غیر محدود ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نیت جس عمل کی جائے گی اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کر کے اس نیت کے مطابق اس کو اجر اور ثواب سے نوازے گا۔ اور پھر اس کو جو کچھ ملے گا تو پھر وہ بندہ عرض کرے گا اے کاش اگر میرے بس میں ہوتا، اگر وسائل ہوتے، میرے حالات موافق ہوتے تو میں حج اور عمرہ کرتا۔ اس کے دل کے اندر ایک تمنا، ایک آرزو، جستجو، کوشش۔ تو جب اس نے یہ نیت کر لی اور اس نیت پر اس کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کوئی کام بھی کریں اپنی نیت کو خالص کر لو، ساری زندگی کے تہجد کا ثواب ملتا رہے گا اگر رات کو نیت کر کے سو گے۔ اگر صبح نہ بھی جاگ سکے، آنکھ نہ بھی کھل سکی، تب بھی آپ کو تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ سے اس سے معروم نہیں کرے گا، آپ کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیت تو کی تھی نا۔ اب سو گیا اور سلانا رب کا کام، جگانا رب کا کام، اب اللہ تعالیٰ اس کو جگائے گا تو وہ جاگے گا، اگر اللہ نہیں جگائے گا تو اس کو کوئی جگا نہیں سکتا۔
لیکن اللہ کا فضل دیکھیے کہ اللہ کی نعمت دیکھیے، اللہ کے احسان دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم نیت کرو، میں تمہارے لیے اجر تیار کیا ہوا ہے، میں تمہارے لیے ثواب تیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب کو بڑھا دیتے ہیں انسان کی صرف نیت کرنے پر۔ تو اگر ہم نیت کر لیں کہ یا اللہ آج ہم دو بندوں کے درمیان میں صلح کرائیں گے، یا اللہ آج میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، یا اللہ میں آج یتیموں کی خدمت کروں گا، یتیموں کو کپڑے پہناؤں گا، یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا، غریبوں کا تعاون کروں گا، اگر کوئی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے یا اللہ مجھ سے جو ہو سکا میں یہ عمل کروں گا، ان کی مشکلات کو ان کے غصے ان کے غم میں تقسیم کرنے کے لیے ان میں شریک ہوں گا۔ تو جب اس قسم کی نیتیں کی جائیں گی تو اللہ رب العزت اس نیت کے موافق، اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے۔ تو اس لیے نیت کو خالص کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اجر کا سلسلہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا ہے، اس لیے کہ نیت میں دوام ہے، نیت غیر محدود ہے۔ اگر ایک بندے نے نیت کر دی میں ساری زندگی تہجد پڑھوں گا، اب اس نے زندگی میں تہجد نہ بھی پڑھی، اس کی عمر 40 سال 60 سال ہے، تو 60 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا لکھ دیا جائے گا، اس لیے کہ نیت پر منحصر ہے۔ نیت خالص ہوگی، نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کا جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اعمال درج ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔